بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، میں آپ سب کے لیے 40 حدیث لے کے آئی ہوں جس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو شخص امت کی دینی امور سے متعلق 40 حدیث یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالم اور فقیہ ہونے کی حالت میں اٹھائے گا اور میں اس کے لیے سفارش اور گواہی بنوں گا۔ تو میرے پیارے عزیزوں، آپ 40 حدیث کیوں نہیں یاد کر لیتے جو بہت ہی آسان ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ انہیں یاد کیجئے، اپنے پریوار، گھر، دوستوں سب کو شیئر کیجئے۔ ایک نیک کام کرنا مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ حدیث اس طرح سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 2، پاکی آدھا ایمان ہے۔ بالکل پاک صاف رہنا مسلمان کو بہت ہی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل حیا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث نمبر 4، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 5، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ بے شک آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ معافی مانگنے میں پہل کریں، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث نمبر 6، ہمیشہ سچ بات کہو، کچھ بھی ہو جائے سچائی سے پیچھے نہ ہٹو۔ حدیث نمبر 7، اچھا اخلاق آدھا ایمان ہے۔ آپ اگر کسی سے پیش آئیں، وہ غریب ہو، امیر ہو، بوڑھا ہو یا بچہ، مگر آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ حدیث نمبر 8، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بالکل دنیا میں جتنے بھی مسلم امت ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حدیث نمبر 9، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اپنی ماں کو ہمیشہ خوش رکھیں کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ حدیث نمبر 10، رب کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ بے شک جو چیز ہم کریں گے، ہمارے والدین کی اس میں رضامندی نہیں ہے تو اس میں برکت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کی خوشی والدین کی خوشی میں۔ اگر والدین خوش نہیں تو رب بھی خوش نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ جو آپ کے پیرنٹس کے بھائی بہن ہیں ان کا مرتبہ آپ کے باپ کے برابر ہے۔ آپ کی حدیث نمبر 12، آپ کی خالہ کا مرتبہ آپ کی ماں کے برابر ہے۔ آپ کی خالہ کو آپ ماں جیسا محبت کیجیے۔ حدیث نمبر 13، صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھا کریں میرے بھائی اور بہن۔ حدیث نمبر 15، بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ آپ کے آس پاس کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیے، بہت نیک کام ہے، بہت خوشی ملے گی اور بہت نیکیاں ملے گی۔ حدیث نمبر 16، غصے سے پرہیز کرو، کیونکہ میرے بھائی بہن غصہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، اور غصہ شیطان کو پسند اس لیے ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اچھا نہیں برا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہنوں، غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کے پھونک کر لیجیے۔ حدیث نمبر 17، باوضو ہو کر سونا۔ ہمیشہ آپ باوضو رہیے، کیونکہ وضو کر کے رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور ہر اچھے کام سے پہلے وضو کیا کریں۔ حدیث نمبر 18، بدگمانی سے پرہیز کریں۔ کبھی بھی برا دماغ میں سوچنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا اچھی بات نہیں، ہمیشہ اس سے پرہیز کریں۔ حدیث نمبر 19، آپس کی جھگڑوں سے بچیں۔ بالکل یہ آپس کی جھگڑے گھر توڑ دیتے ہیں، پریوار کو تباہ کر دیتے ہیں، اس سے بچا کریں۔ حدیث نمبر 20، جب کچھ مانگا کرو تو اللہ سے مانگا کرو، بے شک وہی دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 21، جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بالکل ہمیں اپنے چھوٹوں سے اچھے سے محبت سے پیش آنا ہے، وہ ہم ہی سے سیکھتے ہیں، اور اس لیے ہمیں چھوٹوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ حدیث نمبر 12، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ویسے ہی ہمیں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت میں بہت تاثیر ہے، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ حدیث نمبر 23، جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے۔ بالکل تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 24، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے بالکل عاجزی اختیار کیجیے اور اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ حدیث نمبر 25، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ بالکل آپ علم سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ ہمارے دین میں علم پر بہت زور دیا گیا ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 26،
تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بالکل، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ ہم میں سے بہتر انسان ہے، اس لیے قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا حدیث ہے 27۔ قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 28۔ تم جس سے پڑھو اس کی عزت کرو۔ بالکل، جس ٹیچر جو گرو ہے آپ کے، اس کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو علم دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 30۔ روٹی یعنی کھانے کی عزت کرو۔ آپ کے سامنے جو بھی ہے الحمدللہ بولو، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اللہ کا شکر کر کے کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 31۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 32۔ صاف ستھرا رہا کرے۔ بے شک ایک مسلمان کو صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 33۔ اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ بالکل، جب بھی منہ سے کچھ بولے اچھی بات بولے، نہیں تو چپ رہنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 34۔ غیبت قتل سے بڑا جرم ہے۔ مطلب کہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، قتل سے بڑا جرم ہے، اس سے بچیں اور غیبت سے بچیں۔ حدیث نمبر 35۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب آپ کی نیت اچھی رہے گی تو آپ کے عمل بھی اچھے رہیں گے۔ حدیث نمبر 36۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ حدیث نمبر 37۔ پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے۔ بالکل، اپنے پڑوسی سے کبھی غلط بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی راضی رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کا حدیث جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ وعدہ قرض کے برابر ہے۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر دیا ہے تو وہ آپ پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اس کو پورا کیجیے۔ حدیث نمبر 39۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بالکل، ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ حدیث نمبر 14۔ دعا عبادت ہے۔ بالکل، دعا عبادت ہے، ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ اچھی لگی ہو، کچھ سمجھ میں آئی ہو یا کچھ کمی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ میری کوشش تھی کہ میرے بھائی اور بہن جو دور دور بیٹھے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو کچھ چیزیں، نیک چیزیں مجھ سے سنیں اور مجھے نیکی ملے۔ آپ اگر اسے سنیں گے اور سیکھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ آپ سب کے علم بڑھائے، دین کی دولت سے آپ لوگوں کو نوازے، آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کو نماز کی توفیق دے، آپ کو ہر بری چیز سے بچائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت اچھی رکھے، اور اگر کوئی بوڑھے انکل اور آنٹی دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ اور میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنے سے مجھے ہمت ملتا ہے تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیو لاؤں، آپ کو اب تک اچھی سے اچھی بات پہنچاؤں۔ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔